حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پلاننگ یہ پہلے سے کر لی گئی، اور ایسی پلاننگ کہ باقاعدہ ایک شخص کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ صرف اور صرف حضرت حمزہ کو شہید کرے گا، اور کوئی کام نہیں اس کا۔ میدان احد میں کفار نے اسی کام سے بھیجا کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو نے صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنا۔ اب حضرت حمزہ آپ جانتے ہیں کہ مجاہد جو ہے اپنے جسم پر بھی جو ہے وہ ایک لباس پہنتا ہے لوہے کا، وہ یہاں سے یہاں تک جو لباس ہے ایک حصہ یہاں ہوتا ہے، دوسرا نیچے سے ہوتا۔ یہ مجاہد پہنتے ہیں لوہے کا لباس تاکہ دشمن کا وار آئے تو ان کا جسم جو ہے وہ نقصان میں نہ آئے۔ تو اب جس کو بھیجا گیا وہ ٹارگیٹ میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بھی ان کی آنکھ چوکے اور میں جو ہے اپنا خطرناک وار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے، لڑتے لڑتے آپ کو خیال نہ رہا، توجہ نہ رہی، اور یہاں سے وہ لوہے کا لباس تھوڑا سا اوپر ہوا۔ اب اس شخص نے موقع پا کر زور سے اتنا خطرناک ہتھیار آپ کے مبارک پیٹ میں ڈالا کہ خون کے فوارے جاری ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے، پورا جسم آپ کا جو ہے وہ خون سے تربتر ہے، خون سے لہولہان ہے، اور میدان احد کے ایک ایسی طرف آپ رکھے ہوئے ہیں، نہ صرف آپ کے شکم میں وہ ہتھیار ڈالا گیا، نہیں اس پر بس نہیں ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کانوں کو کاٹا گیا، آپ کی ناک کاٹی گئی، اس پر بھی سکون نہ ملا، حضرت حمزہ کے سینے کو پھاڑا گیا، اور پھاڑنے کے بعد اندر سے کلیجہ نکالا گیا، اور کلیجے کے ٹکڑے کر کے اس کو چرانے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، ایسی وہی معنی شہادت، اللہ اللہ، اور ادھر حضور آواز لگا رہے ہیں کہ میرے پیارے چچا کدھر ہیں؟ اے حضرات صحابہ ڈھونڈو، میرے چچا مجھے نظر نہیں آتے، انہیں دیکھو وہ کہاں ہے؟ چند صحابہ گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ آپ کے چچا تو کہیں نظر نہیں آ رہے، میدان کارزار میں ابھی تو شیروں کی طرح لڑ رہے تھے لیکن ابھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ آقا کی چشمان کرم سے آنسو نکلے، علی ادھر آؤ، علی ڈھونڈو میرے چچا کو، میرے چچا کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت علی گئے، میدان احد میں ڈھونڈتے رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنارے پر دیکھا تو خون بکھرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک مبارک شہید ہو گئی، کلیجہ یہ باہر نکلا ہوا، سینہ کٹا ہوا ہے۔ حضرت علی کی چیخیں نکل گئی، تارے مار مار کر رونے لگے، اور روتے روتے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح آپ کے چچا کو کتنی بے دردی سے شہید کیا ہے، ظالموں نے آپ کے سینے کو چاک کر دیا، ظالموں نے آپ کے چچا کے جگر کے ٹکڑے کر دیے، آپ کے چچا کے کان شہید کر دیے، ناک شہید کر دیے۔ حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ ملائکہ کی جماعت آتی ہے اور غیر سے آواز آتی ہے، معبود فکر نہ کرے، آپ اطمینان رکھے، یہ ان کا مقدر تھا۔ آج ہم اپنی بارگاہ سے حضرت حمزہ کو شہیدوں کے سردار کا لقب دیتے ہیں، اور سارے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو کبھی غسل نہیں دیا جاتا، لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا کے لیے اعزاز ہے، نگاہیں اٹھائیں۔ سرکار نے نگاہیں اٹھائی تو عرش پر فرشتے حضرت حمزہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے تھے، اور یہ پہلا نماز جنازہ جو اللہ کے حبیب نے خود پڑھایا، اور جب قبر میں اتارا، غربت کا یہ عالم تھا کہ کفن بہت چھوٹا تھا، کفن جو ہے بہت چھوٹا تھا،
جب قبر کے اندر اتارا، عرض کی یا رسول اللہ کفن چھوٹا ہے کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں میرے چچا کے چہرے کو ڈھانپ دو، میرے چچا کے چہرے کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر اذخر ایک گھاس ڈال دو۔ گھاس ڈالی گئی اور عزیزان گرامی چہرے پر ایسے آپ کے کفن ڈالا گیا، اور اس طرح سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کیا۔ اسی پر تاجدار بریلی نے انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور تاجدار بریلی کہتے ہیں کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، یعنی حضور علیہ السلام کے آگے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر کفار نے سطوت پہ لاکھوں سلام، آپ پر سلام ہو، آپ کی شہادت پر سلام ہو، آپ کی عظمت پر سلام ہو، آپ کی جانشاری پر سلام ہو۔ اے مالک والا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ عالم اسلام کو بھی عزت عطا کر دے، عالم اسلام کو عروج عطا کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کے دلوں میں بھی اے مالک جذبہ جہاد کو تازہ فرما دے۔